لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني أرسلت إلى الخلق كافة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. دوستو جڑی آیت پڑھی ویندی ہے سورہ احزاب دی انو آیت صلاۃ آدن اور جڑے تلاوت کیتی ونجے ہر سنن والے تے کم تو کم ایک دفعہ درود پاک پڑھنا واجب ہوگا حصول برکت واسطے اور اس عقیدے تے یقین نال کہ آقا علیہ السلام سادہ درود سن دے پہنتے سال پہچان ہی رکھتے حضور علیہ السلام دی بارگاہ اپنی حاضری پیش کرنے واسطے محبت دے نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ سارے انہوں روضہ رسول دی حاضری نصیب فرمائے. جڑے لوگ اس سعادت و فیضیاب ہو چکے نانو پتہ ہے جڑے بندہ مواجہ شریف دے سامنے ویندے اتے تمام مکاتب فکر چاہے جانا جو نظریہ ہے جو زا مکتبہ فکر ہی پہ جو زا عقید ہے لیکن اتھے سارے دی زبان تے یہ کلمہ ہوندہ الصلاۃ والسلام علیہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور اتہائی بانی یعنی تمام شرکاء محفل واسطے اور بانی محفل واسطے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور اس ثنا خوانی یہ کوئی یہ عام گل نہیں آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت حضور علیہ السلام دا ذکر مبارک آدھی ثنا خوانی اے خود رب کائنات فرمائے اے حضور دی نعت خوانی ثنا خوانی اللہ رب العزت دی سنت ہے. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اور عقیدہ دا شیخ کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. اور دنیا نبی ایک رسول ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تمام شرفائے محفل شرکاء محفل اور بالخصوص بانیان محفل بھائی قصر حسین بھائی ناصر حسین اور انہاں دے جملہ اہل خانہ مبارکباد مستحقین جنہوں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دی محفل دا انعقاد کیتا ہے. جن میں پہلے کچھ دیر پڑھا کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. کوئی آکھے کہ میرے کو مال و دولت آ گئی تو میں کامیاب ہو گیا اس زندگی. کوئی آکھے میں نے اقتدار مل گیا میں کامیاب ہو گیا. کوئی آکھے میں نے شہرت مل گئی میں کامیاب ہو گیا. نہیں نہیں بلکہ جنتے اللہ اور رسول راضی ہونے وہ کامیاب ہے. تو دوستو درود پاک پڑھن دے بے شمار فضائل انتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہندے سامنے میرا ذکر کیتا وجہ تو کم از کم ایک دفعہ ہی درود نہ پڑے او بخیل ہے. اور سب تو بڑی سعادت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے خود رب کائنات لا شریک کا لہو لا شریک ہوتے
جڑے لے درود پڑھن دی واری آندی ہے اپنے محبوب تے درود پڑھنے اپنے بندیاں دے نال شریک ہون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وذروا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد۔ اور دوستو حدیث پاک کے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادھورا درود نہ پڑھو، ادھورا درود نہ پڑھو۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھورا درود کیسا ہوندا ہے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا جے میرے تے تے پڑھو تے میری آل تے درود نہ پڑھو، تیس پڑھو جو ہی درود پڑھو بے شمار درود پاک ہے، ہر ایک دی اپنی اپنی فضیلت ہے، اس تو کوئی انکار کہہ نہیں، لیکن درود ہو پڑھو جہاں صلاتی ہوئے سلامی ہوئے حضور تے حضور دی آل تے درود دی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دوستو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے چچا داد بھائی یعنی پترے آپ فرمائیں کہ میں کعبہ شریف دا طواف کریندا ہوتیاں کہ میں نے ایک شخص نو دیکھا کہ وہ ہر چکر تے درود جتھے ویندا ہے اتھے حجر اسود دا بوسہ لیندا تے درود، مقام ابراہیم کو آندا ہے درود، ہر جگہ تے درود درود درود۔ میں آخر پوچھ لیا اے بندہ خدا ہر طواف دے ہر چکر دی اپنی اپنی دعائیں پئی، باقی جڑے مناسک ہیں باقی جڑی زیارات ہیں پہ مقامات ہیں پہ انہاں دی اپنی اپنی دعائیں، لیکن تو ہر جگہ تے دعا درود پڑھ دے، اس کی وجہ کیا ہے حکمت کے؟ اور پہلتے ہیں تو جو میرے کو سوال تو سا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عبداللہ بن عباس۔ اس لئے اگر میں نے رب ذوالجلال دی قسم اگر تو نے حضور علیہ السلام نے نسبت نہ ہوندی تو میں اپنا راز کلام فاش کرتا۔ وہ شخص ہے کہ میں اپنے والد دنال سفر تے حامی اور تو ان پتہ اس سے کوئی گھوڑیاں تے یا اٹھن تے یا پیدل سفر ہوندے چل دے کئی دن گزر گئے، میرے والد میرے نال ہیں، حتیٰ کہ میرے والد کی طبیعت ناساز ہو گئی، وہ علیل ہو گئے، اتنے علیل کہ بالکل لاغر نحیف و لاغر ہو گئے، چلن پھرن تو عاجز ہو گئے، اور حتیٰ کہ میں بڑا پریشان، نہ اتنے کوئی حکیم نہ اتنے کوئی طبیب کہ میں کوئی علاج کراوا، حتیٰ کہ صورتحال بگڑ دی ایسی بگڑی کہ میرے والد فوت ہو گئے، اور جو ہی فوت ہوئے میں کہہ دیٹھا ہے میرے والد کا چہرہ بدصورت ہو گیا ہے، رنگ کالا ہو گیا، بیس عالم مسافرہ دیچ عالم غریب الوطنی دیچ بڑا پریشان کہ میں اکیلا میرا والد ہی فوت ہو گیا ہے، اور تو دوجی آزمائش کہ اس کا چہرہ ہی تبدیل ہو گیا ہے اور رنگ ہی سیاہ ہو گیا ہے۔ میں چادر آئے پہ چادر اپنے والد منہ تے چکیتی ہے، اور اسے پریشانی دیچ میں نے اونگ آ گئی کہ دیتا ایک ایسی شخصیت جنہاں دا چہرہ چودنی دے چاند تو زیادہ روشن اور اپنی دل آویز دل فریب خوبصورت چال چل دے میرے والد کو لاندیں کپڑا ہٹائیں دیں اور اپنا ہاتھ پھیریں دیں، جو نہ دا ہاتھ میرے والد دے چہرے تے پاؤں ہے، جیڑی صورت تبدیل ہو گئی آئی، چہرہ بدنما ہو گیا آئی، رنگ سیاہ ہو گیا آئی، وہ چہرہ چمکن لگ گیا، ہونو چلن لگے جنہیں واپس رہنے پہ میں اسے عالم دے وچ خواب دے وچ میں انہاں دا دامن انہیں پکڑیا، میں کہا حضور اے تدسو کہ اس مصیبت دے وقت میرا محسن کون ہے میں نے پتہ تھا چلے۔ آپ نے فرمایا میں تیرا نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا والد بے شک گناہگار ہے، اس بڑے گناہ ہیں، لیکن اس ایک عادت آئی کہ روزانہ میرے تے درود و سلام پڑھتا، اور آج اس درود میرے تک بھی پہنچا، میں اس دی خبر نامن خود ڈال دیا۔ تو دوستو درود پاک دے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل، اور اے میں کئی دفعہ بیان کر چکا کہ ایک بلکہ اے حدیث پاک بیٹھو چھے مکتبہ فقہ دے پیر ذوالفقار نقشبندی ان پہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ اس دے وچ لکھ دیو بندی یعنی مکتبہ فقہ دین پہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ چھے حدیث نہ کوٹ کی تھی، تمام علماء محدثین حدیث مستند قرار دیتا ہے۔ آپ فرمائنے قیامت دنے اسے اور جڑے میزان عمل تے اعمال تولے ویندے پے حسین حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد سارا ملاحظہ فرمائندے پے حسین کہ حضور علیہ السلام دی امت ہی جو
ایک شخص پیش کیتا ویسی وہ لایا ویسی اور میزان عمل تے اس دے اعمال تولے ویندے پے حسین یوں اعمال تولے ویندے پے حسین او دا نیکیاں دا پڑھلا او ہولا ہے ہلکا ہے گناہ والا پڑھلا بھاری ہے فرشتے انہوں پکڑتے سوئے جہنم ویندے پین جہنم لائق ویندے پین کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر تمام انسانہ دے باپ آپ پکار اٹھسن یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھا امتی تے فرشتے انہوں پکڑتے جہنم ویندے پین آقا علیہ السلام فرمائے ہے فرشتوں انہوں چھوڑ دو فرشتے اکثر یا رسول اللہ تو آدھا حکمی بجا ہے لیکن سانو اللہ دا حکم ہے اس سے لے وہ اپنی کتاب لکھ دیں کہ حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اپنی ریش پہ داڑھی مبارک پہ اس طریقے نہ رکھتے اللہ رب العزت دی بارگاہ حسرت بڑی نگاہ و نال دیکھ سن اور عرض کرے سن یا اللہ شب معراج میرے نال وعدہ کیتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضا اے محبوب میں تمہیں اتنا راضی کرے سا تسا خود راضی ہو ویسو اور عام زبان جسا دے یہ آپس گل کریں میاں تو تھوڑی انتظار کر لے میں تمہیں اتنا راضی کرے سا تیرے بولنا دی جگہ نہ راضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اتنے تو میں یا میں نہیں کوئی طریقہ دیکھنا والا کیا نہیں تیری شان میں قیامت آلے نے دکھا ایسا جیڑ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور انہاں دی امتاں حسن اتنے میں دکھا ایسا جن میں اپنے محبوب بڑھاؤ دی شان کیا ہے تو دوستو اس سے لے اللہ رب العزت فرمائے سن اے میرے فرشتو میرے محبوب دی اتباع جنہیں میرے محبوب فرمائے انہیں کرو اس سے لے فرشتے پوچھیں یا رسول اللہ تو سچان دے کے ہوئے آقا علیہ السلام فرمائے سن انہوں دوبارہ لائے ونیو میزان دے انہوں دوبارہ میزان تے لائے ونیو اور اس سے اعمال تولو جیڑ دوبارہ لائے تے ویسن اعمال تولے ویندے پہ حسن آقا علیہ السلام اپنی جے مبارک کی چون کاغذ دا ایک ایسا ٹکڑا کرے سن کہ اس دا جیڑا پڑھلا نیکینا ہولا ہے اس دے وچ پال ہے سن جو ہی آپ دا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک اس پڑھلے پوسی کاغذ دا ٹکڑا پوسی او کاغذ دا پڑھلا نیکیانا جیڑا پہلے ہلکا آئی ہولا آئی باری ہو ویسی اور فرشتے انہوں لائے تو جنت پہنچ رہے جنت ویندے پہ حسن اس شخص کی نظر آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے پہنچی اور آپ دے قدمیں ڈھے پہنچی اسی یا رسول اللہ جہنم میرا مقدر بان چکا ہے فرشتے میں جہنم میں لائے تے ویندے پہ آپ نے کرم کیتا ہے میں چاہنا میں پتہ او کاغذ کیا ہے آقا علیہ السلام فرمایا تیرا درود ہے حصول برکت واسطے والدرود میں جو آیا مبارکہ نو اپنا سر نامہ عنوان موضوع بڑھایا ہے رب کائنات نے ویسے تا حضور علیہ السلام تمام کائنات واسطے آپ جنہیں آپ نے فرمایا انی ارسلتو الی الخلق کافہ نہ تمام مخلوقات جتنی مخلوقات چاہے وہ جاندار ہیں چاہے وہ بے جان ہیں چاہے وہ نباتات ہیں چاہے وہ حیوانات ہیں چاہے جو بھی مخلوق ہے پہ زمینوں دی مخلوق ہے آسمانوں دی مخلوق ہے سمندروں دی مخلوق ہے صحراواں دی مخلوق ہے حضور جیڑی جیڑی چیز ہے اللہ رب العالمین ہے اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو ان تمام چیزوں سے رحمت للعالمین بڑھا دیا تو دوستو کیا فرمایا قل اے میرا محبوب آنکھ دو ترنے اللہ نے اپنے محبوب نہ پیار کتنا ہے جو بھی آنکھنا چاندے اللہ تعالیٰ کہنا محتاج تک ہے نہیں نا وہ بے نیاز ہے جو چاہوے کر سکتا ہے لیکن اللہ پاک پسند ہے کرے دے کہ جو میرا کلام ہوئے بس زبان مصطفیٰ ہو کیا فرمایا قل جتنے قرآن پاک پڑھتے لکھو کیا ہے اللہ پاک نبیوں نے خطاب کیتا ہے انہاں دے نام آیتے کیتا ہے لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب جنڈی کہنے لے یا ایوہ المدثرو یا ایوہ المزملو کہنے لے یاسین کہنے لے تاہا کہنے لے وقوہا حضور دی ساری صفات دا ذکر کیتا ہے تو اللہ نے کہہ رہے اے میرا محبوب کلام گفتگو کرنا تھا میں چاہنا لیکن میں چاہنا تو آدھی زبان ہی چکتا کن آنکھ لو کیا یا ایوہ الناس
اے لوگو انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ دا رسول بھی، الیکم جمعیت سارے دے، این یکا میں مسلمانہ دا رسول ہوں، اچھا این یکا میں مومنین دا رسول نہیں، یا یوحناس اے لوگو، لوگ مختلف مذاہب دے لوگ ہیں، کوئی عیسائی ہیں، کوئی یہودی ہیں، کوئی مجوسی ہیں، کوئی پارسی ہیں، کوئی صابی ہیں، کوئی سکھ ہیں، کوئی ہندو مات ہیں، کچھ ہندو ہیں، مختلف مذاہب دے لوگ ہیں، تا اللہ نے کیا فرمایا میرا محبوب تو سینانو آنکھو چاہ، میں صرف مسلمانہ دا مومنہ دا رسول نہیں، میں تمام لوگوں واسطے اللہ دا رسول بانتے آیا۔ تو دوستو کیڑا دار ہے؟ اے او دار ہے جتھے خزانی بہار ہے، جتھے درد نہیں اتھے دوا ہے، جتھے بے چینی نہیں اتھے قرار ہے، اور اتھے ظلمت نہیں اتھے ضیاء ہے۔ تو دوستو حضور علیہ السلام اللہ پاک خود فرمائے کہ اے میرا محبوب اپنے غلامان آنکھو چاہ بتقاضۂ بشریت، اگر انہیں کوئی غلطی ہو وجہ وہ کیا کرو کیا کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ اے میرا محبوب اپنے غلامان آنکھو چاہ جنہوں نے اپنی جانت ظلم کاربان، اے اللہ ایک کتاب ہے صرف مومنین واسطے، جیڑا ہونے میں آیہ مبارکہ پڑھئے کہ اے میرا محبوب جیڑے توانے غلامین، جیڑے توانا محبت کرانا لیں بتقاضۂ بشریت، انہاں کوئی غلطی ہو وجہ والو کیا کریں، جاؤ کا توانے گناہ ہون۔ ایک خطاب تھا کچھ حضور علیہ السلام بھی کیا ظاہریہ یا تقاض نہیں تا قیامت، اور جاؤ کا توانے کو لاویں ہون۔ ہر بندے چتری استطاعت نہیں کہ ونجے مدینہ طیبہ، تا حضور دا غلام جتھے ہو سی دنیا دے جڑے حصے چو سی سچے دل نہ لاب نو یاد کرے آقا اس دی مدد نو ضرور آسا۔ ایک صحابی رسول ہے اور انہاں کو کوئی ایسا خطا ہوئی اور چل دے اللہ اس سے حضور علیہ السلام آپ ظاہری طور پہ حیات ہیں کیا وہ چل دے مدینہ طیبہ پہنچے، جل مدینہ طیبہ پہنچے پتہ چلا 3 دے ہو گئے آقا علیہ السلام دا وصال ہو گیا، بڑے پریشان، اور روضہ رسول تربت رسول پکڑتے زارو قطار رنے کہ یا رسول اللہ میں تا اللہ دے فرمان مطابق ہوں تو آدھے کو لا گیا، اور اللہ پاک کیا فرمانے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ کہ کریں تو آدھے کو لاویں اور اللہ کو معافی منگیں، اللہ کو وَالْتُسَا انہاں دی سفارش کرو، اتھو تک ڈالنی بڑی توان کو لاغیں والآونی توانا وسیلہ پیش کریں، اللہ کو توبہ استغفار کریں، والعجیب کام نہیں ہویا، کام قدن ہو سی مکمل جدن تو سونا دی سفارش کرو سو واستغفر لهم الرسول کہ رسول اللہ اس دی سفارش کریں، جد حضور جن دی سفارش چکرے سے وال کیا ہو سی لا وجد اللہ تواب الرحیم، وال اللہ نے بڑا مہربان تے توبہ قبول کرنا رہا۔ تو دوستو انہیں او صحابی رسول جو زارو قطار تربت رسول قبر رسول پاک لو نہ لپٹتے زارو قطار رولن دے پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روزہ عطر اور قبر مبارک کی جو آواز آئی غفرا لاکا کہ تیری بخشش ہو گئی، تیری بخشش ہو گئی۔ اور دوستو انہیں کئی دفعہ سن چکے ہو کہ ایک صحابی انہوں کو روزہ ترٹ گیا اور حضور علیہ السلام دی بارگاہ چاہے کہ یا رسول اللہ ہون میں میرے روزہ ترٹ گیا ہے، اس میں کفارہ کی نہیں دیوا۔ آقا علیہ السلام فرمایا 60 لگاتار روزے رکھ، 60 لگاتار روزے رکھ۔ تو یا رسول اللہ ہے کہ میں پورا رکھ نہیں سکا، 60 کی نہیں رکھ سکا۔ آپ نے فرمایا اچھا انکر تو 60 مسکینہ نو کھانا کھوا، 60 مسکینہ نو کھانا کھوا۔ آقا علیہ اس سے لے اس صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ میں تو ہمی غریب بندہ، میرے گھر دا اپنا گزارا اوکھا ہوں ہے، میں 60 مسکینہ نو کنے کھواؤں۔ آنا فرمایا اچھا ذرا بہرو آرام نہ بہرو
اور وہ صحابی بہ گئے. تھوڑی دیر گزری کہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ کھجوراں دا ایک ٹوکرا ہدیہ دے طور تے پیش کیتا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی انکر اے ٹوکرا لے لے اور مدینہ طیبہ دے مسکین تقسیم چکا. سبحان اللہ. غریب ہے تقسیم چکا تیرا کفارہ ہو سی. اور یا رسول اللہ مدینہ دے سارے نال زیادہ غریب ہی میں لیکن حضور دا دیوانہ. اور کہ اس لیے آقا علیہ السلام فرمایا اچھا انکار تو انہوں اپنے گھر لائیوان آپ ہی کھا اپنے بالا میں کھوا تیرا کفارہ ہو گیا. تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں. اور یا رسول اللہ تیرے کرم سے بے نیاز تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ہے جو ملی نہیں. جھولی ہی میری تنگ تھی تیرے یہاں کمی نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریات یا علی. تو دوستو حضور علیہ السلام نے کہنا دل ذرے ذرے نے محبت کی تھی اور انہیں فرمایا صرف حضور انسانوں دے رسول نہیں نباتات دے رسول حیوانات دے رسول جمادات دے رسول. اور ایک حضور علیہ السلام مولا علی علیہ السلام دنالی نے چل دے پہ کہ ایک جگہ تو انہیں آواز دے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت علی علیہ السلام انہیں آنے دے دن اس لئے حضور آدھے اے علی ایک کوئی انسان میرے تے درود نہیں پڑھدا پیا اے جڑے پہاڑ تے پتھر ہے چوٹی دے ہوتے وہ پتھر میرے تے درود و سلام پڑھدا پیا. اور دوستو انہیں حضور علیہ السلام دی بارگاہ ایک اعرابی آیا اور آکھے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں تنن منے سا اللہ دے رسول کہ تو سا کوئی معجزہ دکھاؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو دیکھنا کی چل اور یا رسول اللہ یہ جڑا درخت ہے انہوں حکم میں ہو اے چالتے تو آدھے قدمہ چاہو نہیں تو میں مان لے سکتا اللہ دے رسول. آپ نے فرمایا میں نہیں آدھیں کر انہوں آنتے میرا پیغام دے چاہتا تو آپ کہ تینو اللہ دے رسول سڑینے پہ وہ شخص کچھ یقین کچھ بے یقینی دے عالم اعرابی چلا. اعرابی آدھے دیاتے جیڑے انہیں پڑھے لکھے زیادہ نہ ہو. اعرابی بدو جی آئی پہنچ گیا کہ تین مسلمان دے رسول سڑینے پہ جیڑے لے پیغام اس درخت تک پہنچے اس لئے حدیث مبارک چاہتا ہے وہ درخت اپنی قسمت واحد کرنے لگا. کیا پہلے سجے وال کھبے جھکا وال استرک اگا وال پیچھا حتیٰ کہ اس جڑا سمیت بہر آ گیا. چلدا 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 آقا علیہ السلام دے قدمہ تک آ گیا. اس نے شخص کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. والا کہ اللہ دے رسول میں مان گیا تو صلی اللہ دے رسول ہی ہوئے لیکن میرا ایمان پختہ ہو ویسی ہون انہوں حکم دے ہو کہ واپس اپنی جگہ تے چلا ہوئے. آنو فرمایا یہی تو واقعہ اس سے اور اعرابی جڑے وال صحابی بن گئے انہوں نے حضور علیہ السلام دا پیغام دیتا او درخت وال چلدا 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 اپنی جگہ تے پہنچ گیا. اور حضور علیہ السلام چاند نے آپ دی اطاعت کی تھی سورج نے آپ دی اطاعت کی تھی بادلہ نے آپ دی اطاعت کی تھی کہ حضور علیہ السلام کے مسجد غمامہ جے لوگ عمرہ حج عمرہ تے گئے نو زیارت کرتے غمامہ دن بادل لو کہ آقا علیہ السلام اس مسجد جمعہ آپ نے پڑھایا اور یہ نماز جمعہ ادا ہو گئی اور انہیں ایک صحابی عرض کر کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ سیست مدینہ طیبہ کہاں جیسی صورتحال پیدا ہو گئی جانورانو کھاون واسطے کھا نہیں ملتا اور سانو انہاں دے کول دودھ حاصل نہیں ہوندا. آپ کرم فرماؤ اور کہ اللہ رب العزت باران رحمت دا نزول فرماؤ. تو اس سے حضور علیہ السلام جیڑے لوگ آدھیں اللہ تو اس واقعہ کل نہ منگو. تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی نو اے نہیں آکھا تو میں نو کیوں آدھا ہے میں مسجد بیٹھا تو ہی مسجد تو مانگ اللہ کو نہیں. صحابی رسول دا ایمان ہائی عقیدہ ہائی جو ہی ملسی در مصطفیٰ کو ملسی. آپ نے انہیں ید اللہ لہت آسمان پر کی ہے. وہ صحابی روایت کریں نے رب ذوالجلال دی قسم کہ پہلے سورج چمکتا پیا ہے جو ہی آپ نے اشارہ کیتا ہے کہ آسمان چارے پاسوں
کالے بادلہ نے اپنی لپیٹ اچ لے لیا اور بارش شروع ہو گئی. جمعہ گزر گیا، ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ خمیس جمعہ بیا جمعہ آ گیا. یہ نماز جمعہ ختم ہو اور اچھا اور صحابی کریں کیا بارش اتنی کیونکہ چھت آئی کچی اور چھت ٹپکن لگ گئی حتیٰ کہ آقا علیہ السلام دی ریش مبارک آپ ہی اس بارش دے پانی نال تر ہو گئے. وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کری یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ ہن تے سادے گھر ہی جان دین آپ کرم فرماؤ. آقا علیہ السلام نے ول دوبارہ انہیں ید اللہ علیہ ہاتھ نال اشارہ کیتا، بادل چھٹ گئے سورج نکل آئے. اور اس نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ آج میرے چاچا ابو طالب زندہ ہونا، آج میرے چاچے حضرت ابو طالب زندہ. کچھ ایسے بدبخت لئین شخص پہ جنہیں جناب ابو طالب تے کیا دن صحیح ہو تو مسلمان ہی کہنا رہا. استغفر اللہ. حضور علیہ السلام دا نکاح السیدہ خدیجہ الکبریٰ نال جڑا ہویا ہے نکاح ہوئی حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے. اور ول کیا کہ حضور جڑے لے السیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام جڑے لے آپ دا وصال ہویا ہی کے سال تھوڑا جی درمیان وقف ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غم ہونا صرف 3 دن دا سو، لیکن آپ نے فرمایا او سال عام الحزن سال کرا دیتا، پورے دا پورا سال. بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر میرے چاچا ابو طالب زندہ ہو لے تو کتنا خوش ہوئی نا، کیونکہ جدنی مکہ وہی کہتا ویا قریش مکہ دے رہو اڑالے حضور علیہ السلام آمینہ جناب ابو طالب کو اور آخر ابو طالب کیونکہ اس وقت متولی کعبہ ہن کہ تو دعا میں او کے کرے نا کہ آقا علیہ السلام عجیب بچپن تو لڑک بندہ عالم ہے آپ نو لیمن جنا کعبہ دے نال انہیں آپ دی ٹیک چلواوینا اور اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا میں اے میرے مولا اس سونی صورت آلے دے صدقے تو باران رحمت دا نزول فرما، تو رحمت دی بارش عطا فرما. آپ فرما کہ جینے وسیلے دے نال اللہ بارش دا نزول فرما. حضور نے فرمایا آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوندے تا کیلے خوش ہوئے نا. تو دوستو انہیں حضور علیہ السلام آپ جاننے آپ دی اطاعت کی تھی کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میں نے ایک بدو حضور علیہ السلام کو لایا اور آخر لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تام منے سا کہ چاند دو ٹکڑے کاٹتے دکھاؤ. حضور علیہ السلام نے آپ نے انہیں ید اللہ علیہ آتنال اشارہ کیتا اور چند 2 ٹکڑے ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائنے رب ذوالجلال دی قسم میں ڈٹا چند دا ایک حصہ پہاڑی دے ایک پاسے ہو گیا دوجہ حصہ دوجہ پاسے ہو گیا. اس لئے شخص بے ساکھ پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوستو حضور علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ من یطع رسولہ فقد اطاع اللہ، یہ میرے رسول دی اطاعت کی تھی اور میں اللہ دی اطاعت کی تھی. اور انہیں حضرت ایک صحابی پہ نماز پڑھ دے پہ کہ آقا علیہ السلام نے حالت نماز انہوں بلایا کہ میرے صحابی میری گال سن. انہوں نے ایک خیال کیتا میں نماز مکمل کر لوا حضور دی بارگاہ کہنا جڑے نماز مکمل کر لئی آقا علیہ السلام دی بارگاہ پہنچے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تے اللہ دا فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جڑے اللہ اور اس دا رسول کو بلاوے فوراً جواب دو. اتھے ذکر 2 شخصیات اللہ تے اللہ دے رسول دا، لیکن یہ فرمایا دا وحد دا سیغہ ہے ایک واسطے ہے تو اللہ نے دسا دیتا میرا محبوب میرے تو جدا نہیں، میں اپنے محبوب تو جدا نہیں. کہیں عاشق نے کیا کہا وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں
بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ بندہ حضور علیہ السلام اللہ تو کتوں جدا کرے سی، اذان جتھے اللہ دی وحدانیت دا ذکر ہے، رسول اللہ دی رسالت دا ذکر ہے، تکبیر چ اللہ دا ذکر ہے، رسول اللہ دا ذکر ہے، کلمہ چ اللہ دا ذکر ہے، رسول اللہ دا ذکر ہے۔ اور دوستو کلمہ دیکھو کہ لا الہ الا اللہ، اس سے کوئی نقطہ کہنے ذرا غور کرتے کہنے لا الہ الا اللہ، اس سے کوئی نقطہ کہنی تو لگا محمد رسول اللہ، اس سے کوئی نقطہ کہنی۔ اتنے دیکھو دو چیزاں دا ذکر ہے، اللہ دی توحید اور رسول اللہ دی رسالت۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ دے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں۔ تو اللہ نے کہ میرے محبوب دے نام وچ کوئی نقطہ ونے، اللہ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو کہ عاشق نے عالمی تصور دے سوال کیتا، مولا تو آدھے میں اپنے محبوب نال محبت کرنا، یہ کیسے محبت ہے؟ ہمیشہ محبوب دا ذکر پہلے ہوندہ ہے، والمحب دا ہوندہ ہے، کلمہ تا پہلے اپنا نام لیا ہے، اپنے ذکر کرایا ہے، بعد ہے اپنے محبوب دا۔ تو جواب کیا آیا کہ اے سوال کرانا لے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جڑا بھی میرے محبوب دا نام لوے، اس نام لوے تو پہلے میرا نام لے تے اپنی زبان پاک چا کرے، لا الہ الا اللہ، اے پڑھتے اپنی زبان پاک کر لوے، وال میرے محبوب دا ذکر چا کرے۔ تو گل چل دی پئی آئی، انہیں بے صاحب ایک نماز پڑھ دیتا ہے، آقا علیہ السلام نے انہوں بلایا، او صحابی چاہے قیام چند، او رکوع چند یا سجود چند، انہیں اتھائی نماز چھوڑ دی۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کہ فلاں شہر چلے ونجو، ایک کام یہ پیا ان کرتے آوجے۔ او صحابی گئے ہفتہ، 10 ڈے، 15 ڈے، مہینہ جو لگا، جلے واپس ہے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تن وضو ہے یا کوئی نہ، آپ نے فرمایا جتو نماز چھوڑی آئی اتھاؤں شروع کا، کیوں؟ من یطیع رسول فقط اطاع اللہ، یہ اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی، اس اللہ دی اطاعت کی تھی۔ اور دوستو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا ہے کہ آپ دی شادی ہے اس سے دے، اور آپ سے تشریف فرمائیں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منادی اعلان کرے دا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اللہ دا رسول تونوں جہاد واسطے دعوت دے دے۔ اس سے لے انہاں اپنی دنیا نو آکھا کہ میں نو ہونے جڑا سیج کلنا دے میرے واسطے کنڈیاں دا سیج ہے، اور رسول اللہ دا بلاوا آ گیا ہے، آپ دے فرمان تے اتحاد میرا تن من دھن سب قربان۔ اس نے آکھا کہ میں تواڈے واسطے حضرت حنظلہ دی جو دلہن نے کہ میں تواڈے واسطے اس گھر نو چھوڑا جتھے میں پیدا ہوئی، جتھے میرا بچپن گزرا، میرا لڑکپن گزرا، میری جوانی، اور اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کے میں تواڈے کول آئی ہوں، ہن تساں مینوں چھوڑ کے ویندے ہو۔ آکھے نہیں، ہن اللہ اور اس دے رسول دا جو فرمان ہے، اتنے میرے ماں باپ قربان، اتنے تو ہی قربان، میں آپ ہی قربان، سب کچھ قربان۔ اور وہی جو بیوی کے عام شخص نان صحابی رسول ہے، انہاں کہا تسا غازی بانتے ہیں، یعنی میدان جہاد تو زندہ واپس ہے، سبحان اللہ، اگر شہید ہو گئے تو جنت وکلے کوئی نہ ویسو میں نہ لائت ہے، وعدہ ہو گیا۔ اور انہوں آپ اجازت لیتے چلے میدان جہاد چاندے، اور لڑدے لڑدے شہید ہو گئے۔ جیلے غزوہ اپنے اختتام نو پہنچا، تمام شہداء دے اجسام مبارک اکٹھے ہونے لگے، سب دے ہو گئے۔ حضرت حنظلہ دا جسم مبارک نہیں ملتا پیا، کہیں صحابی نے آکھا سا اتھے لڑدے دکھتا ہے، بہن آکھا سا اتھے لڑدے دکھتا ہے، بہن آکھا اس جگہ تو سا گھوڑے تو زمین تے آندے دکھتا ہے، مگر ان جسم نہیں ملتا پیا۔ آقا علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹ ہے، آپ تبسم فرمائیں دے پہ، آپ نے فرمایا انہیں حنظلہ آوے سی۔ تھوڑی دیر گزری ہے کہ حضرت حنظلہ دا جسم مبارک ظاہر ہویا ہے، غسل تھیا ہویا ہے، اور حالانکہ شہید دی اشان ہے کہ جنہاں کپڑے شہید ہوئے انہاں کپڑے انہوں دفرائے ودا غسل ہی نہیں دیتا ویندہ،
لیکن حضرت حنظلہ نو غسل دی ضرورت آئی، اس وجہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب دی اطاعت چے انہوں ہن فرشتے غسل لے سے، اور آسمانہ تے فرشتے لے گئے، انہوں نے غسل دیتا اور انہوں نے خطاب کیا ملا غسل الملائکہ، فرشتیاں دا غسل دیتا گیا۔ اور دوستو حضور دے صحابی آپ دے نال کتنی محبت کرے نے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرے دے کہ حضور علیہ السلام کو ویندے پر میں پچھوں بھی، اور ایک یہودی نے آپ آکھا ہے محمد رک بنجو، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا اس یہودی نے آکھا کہ تسا میرے کو گھوڑا لیا تے میں نے اسے پیسے نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو تیرے اسی قیمت ادا کر دیتی ہے فوراً، کوئی نہ، اس سے لے آدھے یہودی کوئی گواہ ہے؟ حضور علیہ السلام اس نے کر لیا، حضرت خزیمہ پچھو آدھے پہنجے لے لے، آپ قریب ہے، آپ نے حضرت خزیمہ نے ساری گفتگو سنی، آپ نے فرمایا ہاں میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں کہ آقا علیہ السلام نے تینوں پیسے اس گھوڑے کی قیمت ادا کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ جنہیں میں گھوڑا خریدا آئی، میں قیمتی ادا کیتی آئی، تو اس سے لے کہنا میں اس سے لے آدھے یا رسول اللہ تو سانو اسمان خبران دے ہوتے ساکو آمننا و صدقنا، تے جو آپ دی زبان ہی جو نکل وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اس وقت بنیندہ نہیں جب تک میں اللہ دی رضا نہ ہوئے، آپ فرماؤ تو میں اس دی تصدیق کیوں نہ کرا۔ حضور علیہ السلام نے والوں انعام کے دیتا کہ ایک بندے دی ایک گواہی ہونے، لیکن اختیار مصطفیٰ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا خزیمہ ہو سی کلا، لیکن اس دی گواہی دو گواہی نے برابر ہو سی۔ اور دوستو انجے ایک غزوے دویچ ایک خاتون یعنی والدی شامل ہوئے، اس دا بھائی بھی شامل ہوئے، اس دا بیٹا بھی شامل ہوئے، اور جڑے لے غزوہ اختتام میں پہنچا اور اس سے تو بعد شہداء دے جسم لون واسطے ہر تمام گھرہ لے آندے پہن وہ خاتون ہی آئی اور میدان جہاد اور اس نے انہوں دسا گیا کہ تیرا والد فوت ہو گیا، اور آدھے میں نے میرے والد چھوڑو، میں نے دسو میرے آقا کیسے؟ اچھا والدہ چلی انہوں دسا گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا، اور نہیں اس نے چھوڑو، اے دسو میرے آقا کیسے؟ والدہ چلو کہ تیرا بیٹا ہی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ نے دسو میرے آقا کے دسا گیا الحمدللہ آقا علیہ السلام خیر و عافیت رال، اس سے لے اسے پوچھو کیا کلمہ نکلے کہ کلو مصیبت بعد کہ آپ اگر موجود ہیں رب ذوالجلال دی قسم دنیا جان دی جو ہی مصیبتاں ونیں میرے واسطے کوئی مصیبت ہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام آپ مسجد نبوی تشریف فرماؤں نے کہ یہودیاں دا ایک بالا نال کھیڑدا کھیڑدا اتو گزر دے، کئی دفعہ گزرا جلے چہرے مصطفیٰ دی زیارت کی تھی، دل نال آپ نال محبت کرن لگ گیا، حتیٰ کہ اس دے دل آقا علیہ السلام دی محبت ودی 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 بہت زیادہ، آقا علیہ السلام دا دیوانہ ہو گیا، جلے اس دے گھر والے نو پتہ چلا کہ مسلمانوں دے نبی نال محبت کریں دے، اس نے پابندی لا لی تھی کہ تو ایندہ اس مسجد نبوی والی سائڈ دے وڑنا نہیں، حتیٰ کہ جڑے لے ایک عاشق مصطفیٰ انہوں آقا علیہ السلام ملن تو روک دیتا گیا، ہجر مصطفیٰ دے فراق مصطفیٰ دے وہ بیمار ایسا ہویا مریض مصطفیٰ بن گیا، مریض عشق مصطفیٰ بن گیا، حتیٰ کہ اتنا بیمار کھاؤں پیون چھوٹ گیا اور سارا جنہیں لکڑیاں طرح اسی ہڈیاں ہو گیا، اس سے اتنی حالت نازک ہو گئی کہ بالکل موت دے قریب ہو گیا، اس نے اس دی ماں اس دی چار پائی پکڑتے روئے، اس دا والد انہیں مدینہ طیبہ دی گلیاں پھیرے سہی دیوانہ وار روئے سہی، حتیٰ کہ ایک نے آیا اپنے بیٹے کو اور اس دے کنہ نال اپنے لب لے رکھے، بیٹا میں نے پتہ ہے تو ہن بچدا تا نہیں، تیری کوئی آخری خواہش ہوئے تاکہ تیرے دل وچ حسرت نہ رہے او میں تیری خواہش پوری کرا۔ اس نے اس بچے دے کنہ جلے لے آواز گئی ہے بڑی نقاہت دے نال بولا کہ بابا میری ایک آخری خواہش ہے، اگر پوری کرو وعدہ کرو تو میں گل کرے نہ، نہیں تو کوئی نہ۔ اس سے لے اس حوالے دادا بیٹا اے وقت کوئی وعدے ہے
تو یہ جو آگ سے میں تیری خواہش پوری کرے سا اس لحاظہ کہ تو سے میری خواہش پوری کرے دو تو میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ میرا پیغام پہنچاؤ دو کہ آقا کرم فرماؤ تو آدھا دیوانہ ہے تو آدھا غلام ہے اور زندگی دی آخری سامن کرم چکرو اور میں تو آدھا میرے تے احسان ہو سی اس سے لے او یہودی آقا علیہ السلام دی بارگاہ پہنچ دے اور آدھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے تو آدھے نال محبت کریں دے اور ہونو موت دے قریب پہنچ چکا ہے اور تو انہوں یاد کرے نہ پیا ہے آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ اسا اپنے دیوانے نے ملن رہنے صحابہ دنال حضور علیہ السلام ہے اس جڑے بچے کن اور اس دے والے نے آکھا اے بیٹے جنہ نال تو محبت کرے نے او تیرے مرکز و محور او ذات مصطفیٰ تیرے کل موجود ہے اس بچے نے یہ اکھی کھولیے اور آدھے آقا آپ میں نے کلمہ پڑھاؤ چاہتا میں چاہنا اس دنیا تجھے رخصت ہوا ایمان دی حالات چاہا اس بچے نے کلمہ پڑھا اور آپ حضور علیہ السلام دے قدمہ دے وچ اپنی جان قربان کی تھی اس ضرور پرواز کی تھی اس بعد اس سوال دادا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوں توانی امانت ہے انہوں تو سا آپ لے ونجو آقا علیہ السلام نے اس بچے نو لیا آپ لے صحابہ نے انہوں غسل لیتا کفن پوایا آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھا اور اس جنازہ لے تے مدینہ طیبہ دی گلیے چل دے پین آقا علیہ السلام پنجن دے باہر چل دے پین کہ صحابی نے پوچھے یا رسول اللہ اس کیا وجہ ہے آپ پورا پیر نہیں رکھ دے پین آپ نے فرمایا اس دے جنازے اتنے فرشتے کے پیر پورا پیر نہیں رکھ سکے اور اسے بس کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے اور محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے تو دوستو حضور علیہ السلام کائنات دے ذرے ذرے نے محبت کی تھے جلے آقا علیہ السلام دا وصال مبارک ہویا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جلے لے آپ حضور علیہ السلام دا وصال ہویا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا ذرا توجہ کریں سے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق یا علی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کون بلال جنو اقابر صحابہ کیا کھنا سیدنا بلال سارے سردار بلال سارے سردار بلال اور حضور نے دو صحابہ نو اعزازی طور تے اہل بیت شامل کیتا ہے بھئی تو یہ پتہ چل رہا ہے اہل بیت دا مقام ڈبل ہے کہ صحابی تو ہن انہاں حضور دے گھر والے نسبت نال ڈبل حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اے دو صحابی ایسے کیا نے فرمایا اے میرے اہل بیت چھوئے اور جنہیں ایسا دیکھو ایک میں مثال لینا کیا انہوں اپنا بھائی کہ میرا بھائی ہے حالانکہ رشتے دے مطابق بھائی نہیں ہوندہ کیا انہوں بندہ اپنا بیٹا بنا لیندہ ہے رشتے دے خون دے مطابق وہ بیٹا نہیں ہوندہ لیکن اعزازی طور تے بندہ انہوں بھائی یا بیٹا بنا لیندہ ہے تو آقا علیہ السلام نے حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی نو اپنے اہل بیت شامل فرمایا حضرت بلال حضور علیہ السلام دے وصال تو بعد آپ مدینہ چھوڑ لیتا حتیٰ کہ خواب دے وچ آقا علیہ السلام نے زیارت فرمائی آپ نے فرمایا بلال تو سانو ملن نہیں آندا کہنا میرے واسطے موج نہیں آندی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہے روزہ رسولنا لپٹتے زارو قطار نے او منظر میں اپنے لفظاں زبان بیان نہیں کر سکتا کیسا منظر ہو سی اور جڑے لے لوگوں مدینہ طیبہ دے لوگوں پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لین صحابہ کرام نے آکے فرمائش کی تھی بلال سانو او اذان سلوڑے حضور دے دور اسلام آپ نے فرمایا کہ میں انہیں اذان نہیں آگ سکتا اگے تا آقا علیہ السلام میرے سامنے موجود ہوں دیا ان آقا آپ وصال فرما چکے حتیٰ کہ بڑی بڑی سفار حضرت بلال نمن نے آخر تمام صحابہ نے اس چیز سے اجماع کیتا کیوں کہ حسنین کریمین دی سفاری
اے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کہ تُسا حضرت بلال نو آکھو تو آدھے آکھن تے انکار نہ کرے سے حسنین کریمین شہزادگان جنت نے آقا چاچا بلال سانو وہ اذان سناؤ دے ساڑھے نانا رسول سبحان اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجلے اذان کہ اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ یعنی اشہدو ان محمد رسول اللہ کہ اسے لے انہیں آپ گر پین اور کیوں کہ آگے چہرے مصطفیٰ دی زیارت ہو دیا ہے اس تو بعد آپ پیسے گئے کہ وال دوبارہ مدینہ پاک نہ ہے تو دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو حضور علیہ السلام دی محبت اور آپ دی اتباع اور ایک اصلی وجہ کہ ایمان ہے عشق رسول اور اطاعت رسول کیا ہے کہ آقا علیہ السلام دی تعلیمات آپ دے فرامین انت عمل اے ہے اطاعت رسول اور اگر اسا حضور علیہ السلام نال محبت کرینے تو آقا علیہ السلام دے تمام فرامین اور آپ دی تعلیمات عمل کرنا بھی ضروری ہے اور آقا نے فرمایا کہ نماز میری اکھیں دی ٹھنڈا کے کہ نماز میری اکھیں دی ٹھنڈا کے قیامت آلے سب تو پہلے نماز جو سوال ہو سی اور نماز ہو سی اور آقا علیہ السلام فرمایا میں ہر محفل اکثر آدھونا کہ المسلموں من سلم المسلمون من لسانہی و یدہی کہ مسلمانوں ہے جہاں دی زبان اور ہاتھ دو جا مسلمان محفوظ ہے اسا خیال کرنے سادی زبانی اور سادی ہاتھ نال دو جا مسلمانی محفوظ ہوئے انہاں سادی زبان کو نو یا سادی ہاتھ نال نقصان نہ پڑے اسے زبان اثر جھوٹ بولینے چگل خوری کرینے غیبت کرینے پتن کیا کو جو ہے تو دوستو فرمایا کہ زبان کہ اپنی زبان نو بچاؤ محفوظ رکھو اور اپنے ہاتھ نو ہی کہ توڑے کیم بھیرانو اس بھی وجہ دو تکلیف نہ پہنچے اللہ پاک سانو آقا علیہ السلام دی محبت اور آپ دی اتباع نصیب فرماوے وما علیہ الا اللہ